ایسا کیوں ہوا کہ باقی سارے ہائی پروفائل کیسز کو چھوڑ کر صرف اس کیس پر فوکس کر لیا گیا؟ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ تحقیق کا ایک جز ہے، کل تحقیق نہیں ہے۔ خودکشی کب کہا پولیس نے؟ پہلی بات، اچھا ہم پولیس کے وکیل نہیں ہیں، عدالت جا کے پتہ چلے گا کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ میر رضا کے حق میں کیا ہے یا اس کے خلاف کیا۔ میڈیکل لیگل سائیڈ ایک تفتیش کا ایک جز ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ تو بات ہے نا ریکارڈ پر آئیے کہ لین دین کے معاملات تھے۔ اس ٹیم سے یہ سوال ہے کہ 12 روز تدفین کے بعد کوئی زخم کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ اور اچھا پیمائش کیسے کی ہے؟ ہمارے پاس پیمائش کے آلات تو ہیں ہی نہیں، لیکن یہ بتائیں کہ پولیس نے کہا ہے کہ خودکشی ہے۔ اچھا یہ خان صاحب، پولیس کیا ان کے دباؤ میں آئی ہوئی ہے جو ورثہ ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، میر رضا قتل کیس کو لے کر آج کل بہت چرچے ہو رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے طریقے سے اس پر بات کر رہا ہے، تو آج اس پر ہم اہم ایشو پہ بات کریں گے کہ یہ میر رضا قتل کیس کو آخر اتنا کیوں ہائی پروفائل کیسے بن گیا ہے مقدمہ؟ ایک مرڈر کیس تھا، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کے معاملات اور کیا ہو سکتے ہیں؟ تو آج ہمارے درمیان انتہائی معتبر اور سینئر صحافی علاؤالدین ایچ خانزادہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اسٹوڈیو میں آئے ہیں۔ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے لے کے آئیں اور اپنے شو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خان صاحب، یہ میر رضا قتل کیس آخر کیا معاملہ ہے؟ اتنا کیوں ہائی پروفائل یہ ہو گیا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی منصف، میر رضا قتل کیس کراچی میں ہونے والے بے شمار لوگوں جو قتل ہیں ان میں سے ایک قتل ہے۔ اچھا پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ قاتل کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی چالاک ہو، کتنا ہی عیار ہو، کتنا ہی مکار ہو، قتل چھپ نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور جو مقتول ہے اس میں کئی خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، کئی خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ وہ مقتول ہے اس لیے وہ مظلوم ہوتا ہے۔ بے شک۔ میر رضا کا مقدمہ قتل کہہ لیجئے، اس کو شہرت اس وقت ملی جب کسی اور نے نہیں، اس کے پسماندگان نے، اس کے وکیلوں نے، اس کے گھر والوں نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ پولیس اسے خودکشی قرار دے رہی ہے۔ صحیح۔ حالانکہ پولیس نے اس وقت تک اور اب تک بھی اسے خودکشی قرار نہیں دیا۔ ایک صحیح۔ یہاں ہم آپ کی توجہ چاہیں گے، آپ کے توسط سے، اور آپ کے دیکھنے والے اور آپ کے احباب کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے یا جب بھی کوئی آدمی جان کی بازی ہارتا ہے تو اس کی نعش اسپتال لا کے اس کی ضابطے کی کارروائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی جاتی ہے۔ پولیس تحقیق، پوسٹ مارٹم جو ہے وہ تحقیق کا ایک جز ہے، کل تحقیق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پولیس نے اور جو تفتیش ہے، جو تحقیقات ہیں، جو انویسٹیگیشن ہے، وہ امکانات اور خدشات کی سائنس کا نام ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ کسی بھی واقعے میں آئیو تو چونکہ موجود نہیں ہوتا، اب ہم بہت واضح اور کھل کے بات کرتے ہیں کہ جب میر رضا جس کو پہلے اغوا کیا گیا اس کی ایف آئی آر موجود ہے تھانے میں، فیروز آباد تھانے میں، اس کے بعد اس کی نعش ملی، تو جب نعش ملی تو اس واقعے کا یا تو عینی شاہد ہو یا معروضی حالات جو معروضی شہادتیں ہوں یا تکنیکی شہادتیں ہوں، ان تین شہادتوں کی بنیاد پر بہت سارے امکانات اور خدشات کو یا تو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا۔ زبردست۔ انویسٹیگیشن جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے انہوں نے بھی یہی کیا۔ اصول کافی یا ایس او پی یہ ہے کہ کسی بھی واقعے میں آپ فرض کیجئے 100 سوالات، 100 امکانات، 100 خدشات قائم کر لیجئے، یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر انہیں 3 بنیادوں پر، یعنی کسی بھی واقعے کو، یہ میں ایس او پی بتا رہا ہوں، صحیح، اس پر ہم میر رضا پر اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ ایک واقعہ ہوا، اس کے 100 سوالات یا 10 سوال یا 20 سوال یا 50 سوال، ایک جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ اپنے آئی کیو اور اپنے
صلاحیت کے مطابق کچھ امکانات، کچھ خدشات، کچھ سوالات قائم کرتا ہے تجربے کی بنیاد پہ، اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی تربیت کی بنیاد پر، صحیح، کہ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے. اور وہ جو سوالات ہیں، وہ جو امکانات ہیں، وہ جو خدشات ہیں، انہیں 3 شہادتوں کی بنیاد پہ یا تو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے. صحیح. پہلی عینی شہادت. کسی بھی واقعے میں عبداللہ نے یہ دیکھا کہ برکت اللہ یہ کر رہا تھا، عینی شہادت ہے. جی. لیکن عینی شہادت سزا کے لیے کافی نہیں ہے. اعتراف جرم سزا کے لیے کافی نہیں ہے. سزا کے لیے عدالت کے معاملات کو آپ بہت اچھے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی عینی شاہد بھی موجود ہے اور اعتراف جرم بھی موجود ہے تو اس کے معروضی شواہد بھی ضروری ہیں اور اس کے تکنیکی شواہد بھی ضروری ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، عینی شہادت کوئی نہیں ہے تو اب معروضی شواہد کی بنیاد پر ہوگا کہ جائے وقوع کا معائنہ ہوگا، وہاں کیا ملا، کیا نہیں ملا، کون آیا، کون گیا، وغیرہ وغیرہ. جی. اور اس کے بعد اس کی تکنیکی شہادتیں ہیں. اب تکنیکی شہادتیں جمع ہو رہی ہیں، واقعاتی شہادتیں جمع ہو رہی ہیں، عینی شہادت کوئی ہے نہیں. میر رضا کے قتل کے دوسرے یا تیسرے دن کسی اور نے نہیں، جی. ابھی پولیس تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے. پولیس نے تو ابھی کچھ کہا نہیں ہے، اب تک کچھ نہیں کہا ہے. اس کے گھر والوں نے، اس کے وکیلوں نے اور کچھ میڈیا کے عاقبت نااندیش لوگوں نے، جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے، جنہیں معاملات کا فہم نہیں ہے، انہوں نے یہ بیانیہ گھڑنا شروع کر دیا کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ خودکشی ہے. دیکھیے، آفیشلی پولیس کب کہے گی؟ جب پولیس کا آئیو کسی بھی واقعے کا چالان متعلقہ عدالت میں جمع کرائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے کہا کہ یہ واقعہ یوں ہے. جی جی جی. میر رضا کے مقدمہ قتل میں یا ان کے بقول، ان کے گھر والوں کے بقول، ان کے وکیلوں کے بقول، ان کے ویل وشرز کے بقول، لوگوں جی یہ تو کہہ رہے ہیں خودکشی ہے. بھائی خودکشی کب کہا پولیس نے؟ پہلی بات. اچھا، ہم پولیس کے وکیل نہیں ہیں. صحیح بات ہے. ہم نے یہ دیکھا ایک سینئر رپورٹر کے طور پر، پولیس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں، ہاں پولیس کا یہ کام ضرور ہے کہ وہ مختلف اینگلز پر تفتیش کرے گی. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس میں اگر پولیس نے یہ امکان بھی ظاہر کیا کہ بھئی خودکشی بھی ہو سکتی ہے تو کوئی غلط نہیں کیا. لیکن ایٹ دا اینڈ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میر رضا کے قتل کے معاملے کو اس کے گھر والوں نے، اس کے وکیلوں نے اور اس سے وابستہ جو بظاہر اس کے ہمدرد ہیں، عدالت جا کے پتہ چلے گا کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ میر رضا کے حق میں کیا ہے یا اس کے خلاف کیا ہے. یہ بات یہ تو جب ٹرائل کورٹ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. یعنی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ وہ خودکشی نہیں قتل ہے. اچھا بھائی قتل ہے. دیکھیے، میں اور آپ ہم اس جگہ پہ موجود نہیں تھے، نہ ہماری میر رضا سے کوئی مخاصمت ہے، نہ ہماری اس سے محبت ہے. بالکل. یہ ایک کراچی کا لڑکا تھا، نوجوان تھا، تجارت کرتا تھا. سنتے ہیں کہ کامیاب تاجر تھا، کامیاب تجارت کرنے والا تھا، اچھا بزنس مین تھا. اس کا قتل ہو گیا یا وہ جان کی بازی ہار گیا. اب جب قتل ہو گیا تو پولیس کو ہر اینگل پر تفتیش کرنی چاہیے، جو پولیس نے کی. جی جی. میڈیکل لیگل سائیڈ ایک تفتیش کا ایک جز ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس ایک جز میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی ملی بھگت ہے تو وہ ایم ایل او نے کی ہے. اس کو کسے دیکھنا چاہیے تھا؟ ایم ایل او کے افسر کو دیکھنا چاہیے جو ان کے ہیڈ ہیں. ایم ایل او کا ہیڈ کون ہے؟ ایڈیشنل پولیس سرجن. ایڈیشنل پولیس سرجن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور نتیجہ کیا کیا؟ اس میڈیکل لیگل رپورٹ کی بنیاد پر، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے گھر والوں نے، اس کے وکیلوں نے، اس کے قریب جو میڈیا مین تھے، انہوں نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ یہ پولیس تو خودکشی قرار دے رہی ہے، یہ خودکشی نہیں ہے. خودکشی نہیں ہے. اچھا، پھر اس کو اتنا شور مچایا گیا کہ جی گولی آگے سے لگی، پیچھے. بھائی گولی لگی، مر گیا. وجہ موت جو میڈیکل لیگل آفیسر نے لکھی ہے، پوسٹ مارٹم نمبر 329/2026، یہ میر رضا کا پوسٹ مارٹم ہے. اس پوسٹ مارٹم میں وجہ موت جو لکھی ہے وہ خون زیادہ بہہ جانا لکھی ہے.
یعنی جو میڈیکو لیگل کا پہلا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اس کی موت خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور خون کیسے بہہ گیا؟ کہ اس کو ایک گولی لگی ہے, سینے میں گولی لگی ہے. اب سینے میں گولی لگی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سینے کی طرف سے گولی لگی ہے, زخم تو بظاہر سینے پر ہی ہے نا. جی ہاں. میڈیکو لیگل آفیسر نے اپنا کام کیا, اگر اس میں کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی غفلت, کوئی نااہلی یا کوئی ملی بھگت, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جی یہ اگر پائی جاتی ہے تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ اسے ایڈیشنل پولیس سرجن جنا اسپتال نے ٹھیک کرنا تھا. بہت اہم بات ہے یہ, جو نہیں کیا گیا یہ. جو پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے 329/2026, اس پوسٹ مارٹم کا جو کنڈکٹنگ آفیسر ہے, فرسٹ ایگزامننگ آفیسر جو ہے, وہ ہے ڈاکٹر اسامہ شیخ. اس نے جو کچھ بھی کیا اسے ویریفائی کرنا چاہیے تھا ایڈیشنل پولیس سرجن کو. ایڈیشنل پولیس سرجن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. بدنصیبی یہ ہے کہ وہی ایڈیشنل پولیس سرجن ایڈیشنل چارج پہ پولیس سرجن ہے. کیا بات ہے بھائی, زبردست. وہی ایڈیشنل پولیس سرجن جسے یہ پوسٹ مارٹم ویریفائی کرنا تھا, اس نے ویریفائی نہیں کیا. اس نے اس غلطی کی, اگر کوئی غلطی ہے تو, کوئی نااہلی ہے تو, کوئی کوتاہی ہے تو, کوئی بدعنوانی ہے تو اسے وہاں ٹھیک کرنی چاہیے تھی نا. بالکل اسکروٹنی کرنی چاہیے اس کی. وہاں ٹھیک کرنے کے بجائے اس ایز پولیس سرجن اس نے میڈیا پہ آ کے یہ کہا کہ اس میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی. 14 نکات پورے کر دیے. اب میں آپ کے توسط سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی کہ جو 14 نکات پوسٹ مارٹم نمبر 329/2026 پر کیے گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 328 پوسٹ مارٹم پہلے ہو چکے ہیں جنا اسپتال میں. جی ہاں. سال 2026 میں 328 پوسٹ مارٹم ہو چکے ہیں. کیا 328 پوسٹ مارٹمز میں ان 14 نکات کا خیال رکھا گیا ہے؟ اگر وہاں خیال رکھا گیا ہے تو یہاں بھی ٹھیک ہے. اور یہی کیوں ٹھیک بھائی؟ اچھا پھر ایک اور بات ہے, پولیس سرجن کے ایڈیشنل چارج پر بیٹھے ہوئے شخص نے یا بیٹھی ہوئی خاتون نے جو اعتراضات پولیس کو لکھے ہیں یا جو میڈیا کو بیان کیے ہیں, وہ کہاں کرنا چاہیے تھے؟ وہ تو عدالت میں کرنا چاہیے تھے. نہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے تھے. جی. محکمہ صحت کو کرنا چاہیے تھے, سیکریٹری صحت کو کرنے چاہیے تھے, ڈائریکٹر جنرل صحت کو کرنا چاہیے تھے. اس نے جو اعتراضات, جو کمی, جو کوتاہی, جو نااہلی یا جو ملی بھگت جن کی نشاندہی اس نے کی ہے. غلطیاں تو ہوتی ہیں, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر غلطی ہوئی ہے تو بھائی اس کا جو ہیڈ ہے, کنسرن آفیسر ہے, وہ وہاں ہونی چاہیے تھی شکایت. یا پھر اگر شکایت ہی کرنی ہے تو متعلقہ فورم اپنے محکمے کو کرے. جی. انہوں نے پولیس کو, اچھا پھر پولیس تو پھر پولیس ہے. پولیس کو اس نے جس تاریخ میں شکایت کی ہے اس کے پیچھے والی تاریخ کی تاریخ میں ڈال کر رکھا ہے. وہ تو جو ڈسپیجنگ جہاں سے یہ جو ہوتے ہیں DHL وغیرہ, یہ جو کوریئر سروس ہے, وہاں سے پتہ چل گیا کہ جناب یہ خط جو ہے وہ 5 تاریخ کو ڈسپیج ہوا ہے. پچھلی تاریخ میں آپ نے یعنی آپ نے میلافائڈی انداز میں. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ پولیس نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ یہ قتل ہے کہ خودکشی ہے. بالکل, ابھی تک میڈیکو لیگل کی بنیاد پر پولیس ان تمام امکانات پر پولیس کا کام تھا غور کرنا. پولیس نے غور کیا اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے غور کرے. بالکل, کیونکہ تفتیش جو ہے وہ امکانات. پھر آئیے کہ میر رضا کے والدین, میر رضا کے وکیل, میر رضا سے وابستہ جو جملہ افراد, میڈیا پرسن, جی ہاں, اور اس کے تمام احباب نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی. اچھا پھر وہ اس میں ایک حد تک کامیاب بھی ہو گئے. آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی کیس کو اپنے خواہش کے مطابق تفتیش کیا جاتا ہے؟ نہیں. مقدمہ قتل ہے جناب, ایک نوجوان جان کی بازی ہارا ہے. بالکل, ایک انسان اس کے قتل کا جو الزام ہے یا جو اس کے قتل کے اسباب ہیں, وہ کسی کی خواہش اور کسی کی فرمائش پر تفتیش نہیں ہوں گے. وہ پولیس کے تفتیشی نظام کی, جو بھی پولیس کا تفتیشی, اس پر بات ہو سکتی ہے. ہوا یہ کہ اس نظام پر سوال اٹھے اور اس سوال کے نتیجے میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا. اس میڈیکل بورڈ نے
दफन शुदा लाश को 12 रोज़ के बाद निकाला और फिर से उसके ज़ख़म की पैमाइश की। मैं बहुत सारी बातें इसलिए कि जो मरने वाला है उसके अहबाब को तकलीफ़ ना हो। तदफीन के 12 रोज़ के बाद जो ज़ख़म इस मेडिकल बोर्ड ने पैमाइश किया है, वो ज़रा मुझे वजाहत करेंगे कि ये 12 तदफीन के 12 रोज़ बाद ज़ख़म कैसे पैमाइश होता है? हो सकते हैं? मुमकिन तो नहीं लगता, क्योंकि ज़ख़म तो ज़ख़म होता है, और वो तो अगर एक ज़िंदा इंसान है उसकी भी ज़ख़म चेंज होते हैं, और मरने के बाद तो वो डिफ्यूज़ होते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 12 रोज़ तदफीन के बाद किसी नाश का ज़ख़म, उसकी एग्जैक्ट पैमाइश उन्होंने लिखी है 0.8 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने वो पोस्टमार्टम पढ़ा है। तो क्या ये बता सकती है? पूरी टीम से मेरा सवाल है, ये जो एक्सपर्ट की टीम है, ये जो बड़े बड़े नामवर 8-9 लोगों की टीम थी, उस टीम से ये सवाल है कि 12 रोज़ तदफीन के बाद कोई ज़ख़म की पैमाइश हो सकती है? और अच्छा, पैमाइश कैसे की है? हमारे पास पैमाइश के आलात तो हैं ही नहीं। किसी भी मेडिकल सेंटर, किसी भी पोस्टमार्टम सेंटर पर पैमाइश के आलात तो हैं ही नहीं है। अगर हैं तो बता दें कैसे की है। मैं तो आप और अलमिया है ये तो। मैं तो आपके प्रोग्राम में आपके तवज्जुह से ये सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद एक बयानिया आ गया। अब ये हो रहा है कि जी मेरी मर्ज़ी का ऑफिसर जो है वो तफ्तीश करेगा, मेरी मर्ज़ी का ऑफिसर जो है वो यूँ करेगा, मेरी मर्ज़ी का ऑफिसर यूँ करेगा। भाई, तफ्तीश कानून के मुताबिक होगी, ख्वाहिशात और फरमाइश पर नहीं होगी। ये बात, ये है सूरत हाल। अब आप बताइए कि इसमें पुलिस की गलती कहाँ है? पुलिस ने, अब हम पुलिस के वकील नहीं हैं, लेकिन ये बताएं कि पुलिस ने कहाँ कहा है कि खुदकुशी है। अच्छा, ये खान साहब, पुलिस क्या उनके दबाव में आई हुई है जो वर्सा हैं? देखिए, लवाहिकीन हैं, जब एक टेलीविज़न पर तवातुर के साथ, खुशू व खुजू के साथ, मुल्क का सबसे बड़ा टेलीविज़न जो मीडिया है, जो लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो इस केस को अना का मसला बनाए हुए हैं। और अना का मसला भी इस तरह बनाए हुए है कि वो रोज़ाना सवालात कर रहे हैं कि आईजी साहब आपसे ये सवालात हैं, डीआईजी साहब। भाई, ना आईजी तफ्तीश करता है, ना डीआईजी तफ्तीश करता है। हर थाने लेवल का निज़ाम है, वहाँ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई लेवल के अफसर जो तफ्तीश के माहिरीन होते हैं, वो इस मामले की, क्या किसी भी मामले की तफ्तीश करते हैं, और तफ्तीश करने के बाद एक नतीजा अखज़ किया जाता है। और वो, जैसे मैंने आपसे कहा कि तफ्तीश जो है वो इम्कानात की साइंस है, खदशात की साइंस है, सवालात की साइंस है। वहाँ तो ये कह रहे हैं कि हमें बता क्यों नहीं रहे, हमें ये क्यों नहीं बता रहे। भाई, हर चीज़ आपको बताई जाएगी, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। मकसद क्या है उनका? ये उनके मकसद, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनका मकसद क्या है। जिस घर का बच्चा कत्ल होता है, क्या उनके घर से इस किस्म की ख्वाहिशात और फरमाइशें होती हैं क्या? अच्छा खान साहब, ये तो बात है ना, रिकॉर्ड पर आई है कि लेन देन के मामलात थे। सर, ये तो अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं आई ना। ये कहाँ के लेन देन के मामलात थे? ये भी रिकॉर्ड पर नहीं आई अभी तक। देखिए, ऑफिशियली जब बात जो होगी वो क्या होगी, पुलिस जब अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेगी। अच्छा, आप पुलिस से 1000 इख्तलाफ करें, पुलिस पर एतबार करें ना करें, पुलिस पे भरोसा करें ना करें, यही निज़ाम इंसाफ जो पाकिस्तान में, जो सिंध में, जो कराची में राइज है, जी हाँ, यही निज़ाम इंसाफ जो है वो आपको आगे लेकर चलेगा। आप इस पर तनकीद कर सकते हैं, आप इस पर इसकी तायीद भी कर सकते हैं, इस पर तहसीन भी कर सकते हैं। निज़ाम यही है, सिस्टम यही है, कार्रवाई यही बढ़ाएगी, कार्रवाई आगे यहीं से बढ़ेगी। ये बात ठीक है। आईओ जब तक चालान मुकम्मल नहीं करेगा, सर कितना ही बड़ा वकील आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का वकील आ जाए, वो पुलिस के सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकता। जब वो चालान मुतल्लिका अदालत में जमा कर, ट्रायल कोर्ट में जमा कराएगा, तब हम और आप और कोई ये कह सकेगा कि पुलिस ने ये कहा है। अभी तो पुलिस ने कहा ही कुछ नहीं है ना। अभी ये भी ज़ेर तहकीक है कि लेन देन का मामला है। भाई, पुलिस इसके बहुत सारे एंगल को देख रही होगी ना। चर्चा तो यही हो रहे हैं ना कि लेन देन के मामलात थे, उनके वालिद साहब ने भी बहुत सारे जो है मकरूज कहने की बातें तो 2000 बातें हैं ना। देखिए,
ہم ایک ذمہ دار میڈیا ہیں، آپ ایک ذمہ دار رپورٹر ہیں، میں ایک ذمہ دار آدمی اور ذمہ دار رپورٹر ہوں. میں سوشل میڈیا کے ان گنت بتاتے چلوں لوگوں سے مختلف بات کر رہا ہوں. یعنی یہاں تو ہر وہ آدمی جس کو اللہ نے ایک اچھا موبائل فون دیا ہے اور جس کو کچھ بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ آ کے کیمرے پہ کہتا ہے میں بتاتا چلوں آپ کو یہ ہے. بھائی آپ کیوں بتاتے چلیں؟ آپ ہیں کون جو بتاتے چلیں؟ میرا تو یہ کام ہے. پچھلے 40 برس سے میں یہ کام کر رہا ہوں. زبردست. کراچی کے شہریوں کو ہاں اچھے اور برے معاملات کی رپورٹنگ میں نے کی ہے، اچھے حالات میں بھی کی ہے، برے حالات میں بھی کی ہے. میرا یہ پروفیشن ہے، میرا یہ کام ہے. ایک عام آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ بتاتا چلوں؟ اور پھر محنت کیا ہو رہی ہے؟ فلاں دن کی 1 گھنٹے کی سی سی ٹی وی مل گئی، دوسرے گھنٹے کی سی سی ٹی وی مل گئی، فلاں کی سی سی ٹی وی مل گئی. اور بھائی سی سی ٹی وی جو ہے وہ عدالت میں قابل قبول گواہی نہیں ہے. یہ بات میں اس پر محنتیں ہو رہی ہیں، اس پر انویسٹیگیشن کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے، اس سے معاملات کو پرکھا جا سکتا ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ ہو، قتل میر رضا کا ہو، ہمیں اس نوجوان سے ہمدردی ہے، ہم اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے خاندان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں. لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس کے گھر والوں نے اس نوجوان بعد از قتل اس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے نا کہ بھائی آخر اس معاملے کو جس طرح سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں ان کے ورثاء لواحقین، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟ اس کے مقاصد تو وہی بتائیں گے. بات یہ ہے نا کہ خان صاحب ہمیں تو اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ناظرین یہ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. ایک مستند صحافی سے، تجزیہ نگار سے آپ ماشاءاللہ سے جو ہے کہ عرصہ دراز سے 40 برس سے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں اور منجے ہوئے رپورٹر ہیں الحمدللہ. آپ کو اس شو میں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ناظرین اصل حقائق جان سکیں یا اس پر اگر تجزیہ بھی کیا جا سکے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ تفتیش کا معاملہ، میں دوبارہ یہاں سے واضح کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملزم ڈکلیئر کریں اس کو، میں کہہ رہا ہوں شامل تفتیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے منصف، پھر میں آپ کو عرض کروں، میں نے پہلی جو تمہید کی تھی اس میں نے یہ ساری باتیں اس طرح سے نہیں کی تھی. میں نے کہا تھا کہ تفتیش جو ہے وہ امکانات، خدشات اور سوالات کے پرکھنے کا نام ہے. کوئی بھی واقعہ جب وقوع پذیر ہو جائے، کوئی بھی واقعہ، تو اس کے کچھ سوالات ہیں، کچھ خدشات ہیں، کچھ امکانات ہیں. ان تمام کو، یعنی تمام سوال، آپ اگر فرض کیجئے ایک تعداد مقرر کر لیں کہ جناب 30 سوال ہوں گے، 30 خدشات ہوں گے، 30 امکانات ہوں گے، تو یہ 100 کی تعداد میں 90 کی تعداد ہو گئی. ٹھیک. تو اب آپ نے 3 بنیادوں پر انہیں یا تو رد کرنا ہے یا قبول کرنا ہے. یہ بات پہلی بنیاد ہے عینی شہادت. میں پھر دوہرا رہا ہوں، عینی شہادت. اور یہ کس کا حق ہے؟ تفتیش کس کا حق ہے؟ پولیس کا حق ہے. پولیس افسر کا. کوئی مائی کا لال یہ کہہ نہیں سکتا کہ پولیس کے علاوہ کوئی اور تفتیش کرے. کیسے کر سکتا ہے؟ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا. یعنی تفتیش، ہاں بہت سارے لوگ وہ جو موٹے موٹے نام لیتے ہیں، جے آئی ٹی کریں گے. جے آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. چالان جو عدالت میں جمع ہوگا، مقدمہ اس خطوط پر آگے بڑھے گا، اس راستے پر آگے بڑھے گا. اچھا، پولیس کو اس کا کام کرنے دیں. میرا یہ خیال ہے. صحیح، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے کہ اب یہ ایک ابہام ہے. ابہام کیوں پیدا ہوا؟ کہ اس کے گھر والوں نے، اس کے وکیل نے اور اس سے محبت کرنے والے، میر رضا سے محبت کرنے والے میڈیا پرسنس نے اس کو دل پر لے لیا اور اس کو اپنے اندازے کے مطابق جو ہے وہ آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پھر مطلب میں کسی پر حرف تنقید نہیں، کیونکہ میں خود میڈیا سے تعلق ہے میرا. جی ہاں. کہ اس کے گھر والوں کے لیے ہم صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں. بالکل. اس کے وکیلوں کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں، اس کے دوستوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں، اس سے وابستہ میڈیا مین جو ہیں ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تفتیش جو ہے نہ خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، نہ فرمائشوں کے مطابق ہوتی ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے تفتیش کا اپنا رخ ہے. تفتیش امکانات، خدشات اور سوالات کو پرکھنے کا نام ہے. اب پولیس جو ہے وہ کوئی بھی خدشات، کوئی بھی امکانات، کوئی بھی سوالات وضع کرے اور انہیں عینی شہادت، معروضی شہادت اور تکنیکی شہادت کی مدد سے یا تو رد کرے یا قبول کرے اور اس کے بعد چالان پیش کرے. آپ اپنے بیلاگ صحافتی تجربے کی روشنی میں یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیس خراب کر دیا گیا ہے؟ میں جب یہ سارا کام شروع ہوا، جب اس پر دیکھیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس کیس کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور جس تواتر کے ساتھ اس پورے کیس کو وہ لے کر چل رہے ہیں، اس سے ایسا ثابت ہو رہا ہے، ایسا ظاہر ہوتا ہے، ثابت تو نہیں، ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیس کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، جبکہ کیس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. قانون اپنا راستہ بناتا ہے. اچھا، پھر ایک اور بات کہ جی پہلی تفتیشی ٹیم نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا. بھائی کیا کر دیا پہلی تفتیشی ٹیم نے؟ پھر دوسری تفتیشی ٹیم جو آئی ہے، آپ نے اس پر بھی عدم اعتماد کر دیا. فرشتے بلائیں گے کیا تحقیقات کے لیے؟ صحیح بات. اور اگر جب تحقیقات جو بھی آ کے تحقیقات کرے گا وہ انہی خدشات، امکانات اور سوالات کی بنیاد پر تحقیقات کرے گا. اگر آپ کو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بھی ٹیم بلانی ہے نا، جی ہاں، تو وہاں سے بھی ٹیم بلائیں، وہ بھی انہی خدشات، امکانات اور سوالات کی بنیاد پر تحقیقات کرے گی. جو مین چیز تھی مقدمے کی، کیس کی، قتل کی، جائے وقوع، وہ تو انہوں نے ضائع کر دیا. دیکھیے میں آپ کو جائے وقوع پر میں نے ایک دورہ کیا، چکر لگایا. صحیح. کراچی کی حکومت اس وقت جو ہے اس کی نااہلی، کچھ بھی کہہ لیں اسے، جب سے وہ یونیورسٹی روڈ کی تعمیر کے نام پہ جو تخریب ہوئی ہے، جی ہاں، اس تعمیر کے نام پہ ہونے والی تخریب کے نتیجے میں وہ جائے وقوع ایک گزرگاہ بنی ہوئی ہے، شارع عام بنی ہوئی ہے. وہاں سے اکثر لوگ شارٹ کٹ میں گزرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی پھر ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ وہاں سے جو بھی گزرا ہے کہا کہ یہ کون ہے، یہ کیوں گزرا ہے. بھئی وہ تو پبلک کا ایک راستہ ہے. میر رضا کے مقدمہ قتل کو اس کے گھر والوں نے، اس کے وکیلوں نے اور اس کے محبت کرنے والے میڈیا مینز نے کسی قابل نہیں چھوڑا. میرا یہ خیال ہے، یہ میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے اپنے تجربے کی روشنی میں. اس میں کوئی کلو نہیں ملے گا اور پولیس اس مقدمے کو ایک کلاس میں داخل دفتر ہو جائے گا. کیوں؟ ایک کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب ابھی اس مقدمے کے شواہد نہیں ملے، جب شواہد ملیں گے تو ہم پھر اس کو ٹھیک کریں گے، فائل کھل جائے گی دوبارہ سے. تو یہ جو معاملہ اب اس طرح سے ہے کہ مقدمہ تو بہت زیادہ ہائی پروفائل ہو گیا اور میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹس غیر ضروری طور پہ میں سمجھتا ہوں. میرا اپنا بھی یہ احساس ہے کہ اس کو غیر ضروری طور پر میڈیا میں بہت زیادہ اس کی کوریج ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے پولیس پر نہ صرف دباؤ آیا ہے بلکہ تفتیشی ٹیم بھی. آپ نے جو کہا غیر ضروری کوریج ہوئی ہے، کوریج نہیں ہوئی ہے، غیر ضروری طور پر مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. یہ غیر ضروری طور پر اس قتل کا ایک خاص بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ قتل تو خان صاحب شہر میں روزانہ ہوتے ہیں اس شہر میں، اور طرح طرح کے قتل بھی ہوتے ہیں، ہر نوعیت کا قتل ہوتا ہے، چھوٹا بڑے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. ظلم تو ہے بہرحال، اور انسان کی جان جانا ویسے ہی بہت بڑا ضیاع ہے. تو صرف اس قتل کو اتنا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جو بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کوئی حقائق کو دبانے کے لیے کوئی دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے، یا جو ہے کہ بینیفیشری کون ہو سکتا ہے اس کیس کا؟ دیکھیے ایسی کوئی بات ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے پاس مواد موجود ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، اس میں بہت سارے خدشات، میں وہ بات اسی انداز میں کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ بہت سارے خدشات ہیں، بہت سارے امکانات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں. ان خدشات، امکانات اور سوالات کو 3 بنیادوں پر یا تو رد کیا جائے گا یا قبول کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. صحیح. کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے یہ پولیس طے کرے گی, اور پولیس کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. یہ بات ہے. کنکلوژن کیس کا یہی ہے کہ پولیس کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے اور غیر ضروری طور پر ڈالا گیا ہے. تو ناظرین یہ سارا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, آپ کنکلوڈ کر رہے تھے, میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. شہر میں آپ نے جیسے کہا بہت سارے لوگ قتل ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ قتل ہوتے ہیں. کتنے چھوٹے بچے, بڑے, خاتون, مرد, ہر طرح کے لوگ قتل ہونے والے شامل ہیں. کتنے قتل ایسے ہیں جن کی بازگشت اس طرح ٹیلی ویژن پہ سنائی گئی؟ نہیں سنائی جاتی نا. میرا کہنا یہی ہے. کتنے قتل ہیں, میرا تو کتنے ایسے میڈیکو لیگل کے پرابلم ہیں جنہیں اس طرح سے ایلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ بات. کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پہ روزانہ, یعنی آپ کو بھائی اگر ٹیلی ویژن پہ آنے کا شوق ہے تو کسی اور طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے بھائی. بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہے. تو جیسے کہ پہلے بھی خان صاحب نے بتایا کہ 328 پوسٹ مارٹم سال 2026 میں پہلے ہو چکے ہیں جنا اسپتال میں. ٹھیک ہے نا جی. ان میں سے اس طرح کے 14 نکات کسی رپورٹ پر بھی نہیں نکالے گئے. آخر اس کیس میں کیوں ایسا ہوا؟ آخر اس کیس میں ایسا کیوں ہوا کہ لواحقین کی جانب سے غیر ضروری طور پر پولیس پر دباؤ ڈالا گیا؟ آخر ایسا کیوں ہوا اس کیس میں کہ میڈیا ہاؤسز نے یا چند ہمارے صحافی بھائیوں نے غیر ضروری طور پر اس کی کوریج کی یا اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی؟ ایسا کیوں ہوا کہ باقی سارے ہائی پروفائل کیسز کو چھوڑ کر صرف اس کیس پر فوکس کر لیا گیا؟ پوری سندھ پولیس کو اس کیس پر لگایا گیا, پوری مشینری کو اس پر لگا دیا گیا. ہر معاملے پر میڈیا پر اور کوئی چیز نہیں ہے, صرف اس کیس پہ لگایا گیا. آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس اینگل کو بھی, ان سوالات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جاننے کی ضرورت ہے, پرکھنے کی ضرورت ہے. تفتیشی افسر ویسے تو ہمارے نظام تفتیش میں تفتیشی افسران کی ویسی بہت قلت ہے, لیکن اس کیس پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر اس کیس کا اینڈ کوئی منطقی انجام تک پہنچے گا یا وہی روایتی صورتحال ہمارے سامنے آئے گی کہ ماضی میں جیسے ہم نے دیکھا ارمغان قتل کیس کو دیکھا, یا ان سے پہلے پوری جو ہسٹری ہے پاکستان کی, خاص طور پر کراچی کی, کہ اتنے یہاں پر دنگا فساد ہوئے, اتنے ہائی پروفائل شخصیات کو یہاں پر قتل کر دیا گیا اور دن دہاڑے کر دیا گیا. ان کیسز کو کیا ہوا؟ اسی طرح سے کیا روایتی انداز میں اس کی تفتیش ہوگی یا اس کا کوئی منطقی انجام میں نکلے گا؟ یا پھر وہ لوگ بھی اس کیس میں زد میں آ سکتے ہیں جو غیر ضروری طور پر دباؤ ڈال رہے ہیں یا اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ سارے معاملات ہم آپ تک آئندہ بھی لاتے رہیں گے. آپ سے درخواست ہے ناظرین, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے. کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز, اپنی تنقید اور اپنے مشورے دینا مت بھولیے گا تاکہ ہم بہتر سے بہتر پروگرام آپ تک لا سکیں. آئندہ پروگرام تک مجھے اور میرے مہمان ایچ خانزادہ صاحب کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.